السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بیت المقدس کی نشانیاں اور راستے کے واقعات، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مبارک کی خبر جب مکہ مکرمہ میں چاروں طرف پھیل گئی تو منکرین کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں آسمانوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں۔ ان واقعات کو ہم چھوڑتے ہیں کہ آسمان پر کیا ہوا، لیکن ہم میں سے ایک جماعت نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بیت المقدس میں نہیں گئے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو پھر اس کی نشانیاں بتائیں۔ اس لمحے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش نے معراج کے بارے میں مجھے جھوٹا قرار دیا اور مجھ سے میرے شب معراج میں جانے کا حال دریافت کیا۔ سوال کرنے والوں میں اکثر شام کے تاجر تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو بار بار دیکھا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے پر ملال طاری ہوا، کیونکہ تیز رفتاری کی وجہ سے اطراف و جوانب کی تفریح اور بیت المقدس کی نشانیاں دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں ان لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کی غرض سے مقام حجر حتیم میں کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چیزیں اور نشانیاں دریافت کرنا شروع کی۔ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو بلند کیا اور میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ مجھ سے جو کچھ وہ پوچھتے ہیں میں ان کو جواب دیتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی تمام نشانیاں ان کو بتا دی تو وہ کہنے لگے، مسجد کی نشانیاں تو ٹھیک ہے، اب آپ ہمارے قافلے اور قبائل جو اس راہ میں ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 قافلے دیکھے۔ فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی میں تھا، تو اس قافلے کے اونٹوں کو میری سواری کے اس جانور کے احساس نے بہکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا، تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی۔ اس وقت میں شام کی طرف جا رہا تھا، پھر میں واپس آیا، یہاں تک کہ جب مقام ذبحان میں فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا ہوا پایا۔ ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، انہوں نے اس پر کوئی چیز رکھ کر ڈھانپ دیا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پی لی، پھر جیسا تھا اس پر ویسا ہی اسے ڈھانپ دیا۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت بیضا کے کوہ تغیم سے اتر چکا ہے۔ اس کے آگے ایک بھورا سیاہی مائل اونٹ ہے جس پر 2 تھیلے ہیں، ان میں سے ایک تو سیاہ ہے اور دوسرا مختلف رنگوں کا ہے۔ ان کے یہاں پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب ہے۔ یہ سن کر لوگ فوراً اس پہاڑی کی طرف گئے۔ انہیں امید تھی کہ یہ خبر ضرور جھوٹی ہوگی۔ وہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اچانک ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی اس کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے دوسرا شخص فوراً پکار اٹھا، خدا کی قسم، اونٹوں کا قافلہ آ گیا اور اس کے آگے بھورا سیاہی مائل اونٹ بھی ہے جس پر 2 تھیلے لدے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی رنگت سیاہ اور دوسرے کی مختلف رنگت ہے۔ جب قافلہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے ان چند نشانیوں کی تحقیق کی۔ انہوں نے قافلے والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں پانی بھر کر رکھا تھا اور ڈھانپ
بھی دیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اسے اسی طرح ڈھکا ہوا پایا تھا جس طرح انہوں نے اسے ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرے لوگوں سے بھی جو مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے کچھ نشانیاں تصدیق کے طور پر پوچھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل سچ ہے، بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بدکے تھے، اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس طرف بلا رہا تھا، حتیٰ کہ ہم نے وہ اونٹ پکڑ لیا تھا۔ قریش نے جب ان تمام نشانیوں کی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی پوری تصدیق کر لی تو پھر بھی انکار پر ہی قائم رہے۔ ان نشانیوں کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ قافلہ ابھی دور ہی تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین کو لپیٹ دے تاکہ قافلہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پہنچ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب ہو جائے۔ اس بارے میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ جو سورج پر موکل تھا اسے حکم ہوا کہ وہ سورج پر نگاہ رکھے تاکہ وہ جلد طلوع نہ ہو۔ اس طرح فرشتہ سورج پر کنٹرول کیے ہوئے تھا اور دوسری طرف زمین کو لپیٹا جا رہا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہ ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ